إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز أقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف. فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم کا چہرہ جو ہے نا اتر گیا ہے، چونکہ جب آدمی خوف زدہ ہوتا ہے نا تو چہرہ اتر جاتا ہے. کہنے لگے بھی ڈر مت، نہ ڈریں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. اور ان کو بشارت دی انہوں نے کہ آپ کے ہاں ایک صاحب علم برخوردار پیدا ہوگا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. اب جب یہ آواز بیوی کے کان میں پڑی نا کہ اللہ ہمیں ایک صاحب علم بچہ عطا کرے گا تو وہ جلدی سے آئی ہے. فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. اس نے مارے تعجب کے اپنی پیشانی ٹھمکی اور کہنے لگی وقالت عجوز حکیم. کیا یہ ادھیڑ عمر بڑھیا بچہ جنم دے گی؟ قالوا كذلك. فرشتوں نے کہا بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے دے گا وہ رب، کیسے نہیں دے گا. ہمیں تو اتنا پتہ ہے قالوا كذلك قال ربك کہ آپ کے رب نے کہا ہے.
ہم نے وہ پیغام جو ہمیں ملا تھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم۔ اور یہ دو صفتیں بیان کر کے نا اشارہ بھی کر دیا کہ وہ جو رب نے، جس رب نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے نا، وہ بڑی حکمت والا ہے، اس کے پاس بڑی حکمتیں ہیں اور علم بھی بڑا ہے اس کے پاس کہ کس کو اس نے کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے، یہ تو وہ خوب جانتا ہے۔ اب یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے جو واقعات انبیاء کے بیان کیے ہیں نا، بڑے مختصر سے کیے ہیں، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی آپ کو واقعہ سنا کر محظوظ کیا جائے۔ اصل مقصد یہ واقعات سنا کر آپ کو اس واقعہ میں سے کوئی سبق دینا مراد ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ اللہ نے تو وہ واقعہ مختصر بیان کیا ہوتا ہے اور ہمارا واعظ اور خطیب جو ہے نا وہ اس کو پھر خوب لمبا کر کے بیان کرتا ہے اور سننے والے بڑے محظوظ ہوتے ہیں، اور جو اس میں نصیحت آموز بات ہوتی ہے نا وہ اوجھل ہو کے رہ جاتی ہے آنکھوں سے کہ بھی رب کہنا کیا چاہتا ہے، اصل بات کیا ہے اس میں، رب کہنا کیا چاہتا ہے، وہ جو ہے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں رب کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس میں ایک تو رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ جملہ انبیاء بشر ہیں اور ان کے تقاضے بشری ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں نا بشری، ایک عام بشر کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہیں۔ عام انسان خوف زدہ ہوتا ہے، انبیاء بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے تو خوف زدہ ہو گئے۔ عام انسانوں کو نہیں پتہ چلتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، انبیاء کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اگر اللہ نہ بتائے تو۔ اب اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کون ہے، اور جب وہ خوف زدہ ہوئے فرشتوں نے کہا بھی ڈرے مت، ہم تو اللہ کے ایلچی ہیں، پیغام رساں ہیں، ہم تو اللہ کے پیغام لے کر آئے ہیں، اور پیغام کیا ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک صاحب علم و بصیرت بیٹا دینا ہے، یہ بشارت آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب نبی اور پھر نبی کی بیوی جس نے ابراہیم کی خاطر، جس طرح ابراہیم نے اپنے والدین کو خیر باد کہا اللہ کے دین کی خاطر، تو ابراہیم کی بیوی نے اپنے ماں باپ کو خیر باد کہا ابراہیم کی خاطر کہ میرا شوہر چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا ہے اور میں اللہ کی رضا اور شوہر کی رضا کی خاطر میں بھی جا رہی ہوں، وہ بیوی۔ اب اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو بھی بیٹا کوئی سال تک نہ دے۔ اللہ کو یہ پتا تھا نا کہ لوگوں نے ایسے کہانیاں بنا بنا کے ایک عورت کھڑی کر دینی ہے رابعہ بصری کے نام سے، اور پتہ نہیں اس کی کیا کیا کرامات لوگ بیان کریں گے، یقین جانے ایک نہیں ہزاروں رابعہ بصری ہوں تو یہ جو خاتون ہے نا
اس خاتون کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک رابعہ بصری نہیں، ہزاروں رابعہ بصری ہو، اس خاتون کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب اس نے مارے تعجب کے اپنا ماتھا ٹھونکا اور ماتھا ٹھونک کر کہتی ہے وقالت عجوز نکی، کہ یہ ادھیڑ عمر بڑھیا. اور دوسری جگہ پر آتا ہے حالہ بالی شیخہ، کہ میں بھی ادھیڑ عمر ہوں اور میرا یہ شوہر بھی ادھیڑ عمر ہے. جب موسم بہار تھا اس وقت تو پودوں کو پھل نہیں لگا ہے جی. جب موسم بہار تھا اس وقت تو پودوں کو پھل پھول لگا نہیں، اور جب خزاں آ گیا، یہ مالک ہے نا، یہ مالک نے بتایا کہ یہ بہار اور خزاں تمہارے نزدیک ہے، میرے نزدیک بہار اور خزاں کچھ نہیں. میں چاہوں تو خزاں میں بھی پھل لگا دوں اور نہ چاہوں تو بہار میں بھی نہ لگاؤں. جوانی بہار ہے نا، نہیں دیا جوانی میں. جب اس نے ماتھا ٹھونکا اور تعجب کا اظہار کیا، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی آپ نے عجیب سی خوشخبری سنا دی ہے کہ اس ادھیڑ پن میں ہمیں اللہ بیٹا دے گا. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. کہا اے خاتون، اے محترمہ خاتون، کیا تو اللہ کے پیغام سے تعجب کرتی ہے؟ تجھے اللہ کے پیغام پر تعجب ہے؟ اس کا حکم، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کون سا مٹیریل اکٹھا کرنا ہے کسی کو بنانے کے لیے؟ من امر اللہ، اس نے تو کہنا کن ہو جا. یہ ہے اس میں سبق کہ بتانا یہ ہے کہ اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے وہ جوانی کی محتاج نہیں کہ بھی جوان جوڑا ہو تو اولاد ہوگی، اگر بوڑھا ہو تو نہیں ہوگی. وہ نہ دے تو جوانی میں نہ دے، اور جب دینے میں آئے تو اس عمر میں دے دے جس عمر میں ہونا ناممکن ہو جائے. اللہ اکبر. جب بیٹے کی خوشخبری سنی نا، اب پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں. فلما ذهب عن ابراہیم وجاءته البشرى، جب بیٹے کی خوشخبری سنی نا تو وہ جو خوف تھا وہ دل سے نکل گیا. فلما ذهب عن ابراہیم، وہ دل میں جو خوف تھا نا یہ کون ہے جو کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں. اب وہ بیٹے کی خوشخبری سنی اور پتہ چلا یہ تو اللہ کے ملائکہ ہے تو خوف چلا گیا. وَيُجَادِلُنَا، اب وہ ابراہیم جو پہلے خوف زدہ تھا، چہرہ اترا ہوا تھا، اب وہ ابراہیم دلیر ہو گئے. وَيُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، اب جو پہلے فرشتوں کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے نا، اب جرأت سے بات کر رہے ہیں کہ تم ادھر جا رہے ہو ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. ادھر تو میرا ایک ساتھی، میرا بھتیجا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اور میری رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر میرا ساتھ دیا تھا، اس میں تو وہ بھی. اللہ اکبر. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، کہا رسولو کیا ہے، کس کام کے لیے، کون سی مہم پہ آئے ہو؟ مجھے تو خوشخبری دے دی ہے، آگے کوئی اور مہم ہے، کوئی اور پروگرام ابھی باقی ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین،
کہنے لگے ہاں اصل کام تو ہمارا وہ ہے، یہ تو رائے جاتے جاتے سرے راہ، یہ تو جاتے جاتے اللہ نے کہا بھائی ابراہیم کو بشارت دے جانا بیٹے کی، اصل کام تو ہمارا آگے ہے۔ اِنَّا أُرْسِلْنَا، جب وہ کہہ رہے ہم جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کون سی قوم ہے؟ مجرمین کی قوم۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ نا پتھر کے ڈھیلے، پتھر کے مٹی کے ڈھیلے، مٹی کے تودے ان کے اوپر گرائے گئے، مٹی کے تودے جو ہے نا ان کے اوپر گرائے جائیں، مسومتاً، اور ہر ڈھیلے پر ہر سرکش کا نام بھی لکھا ہوگا کہ یہ ڈھیلا فلاں کو لگے گا اور اس ڈھیلے سے فلاں مرے گا۔ تو اس سے نا ابو بکر صاحب ایک بات اور بڑی واضح ہوئی کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھی بولو براز کے لیے 3، وہاں لفظ وہاں بھی ہی جا رہا ہے کہ 3 ہجارہ لاؤ، تو لوگوں نے نا اس کا معنی پتھر کر دیا ہے، پتھر نہیں ہے اس کا معنی، اس لیے کہ پتھر جو ہے نا یہ چکنا ہوتا ہے، اس میں غلاظت کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس طرح ہڈی میں نہیں ہے نا، ہڈی میں نہیں ہے غلاظت کو جذب کرنے کی صلاحیت، اسی طرح پتھر میں بھی نہیں ہے۔ تو ہر زبان کے اندر نا اپنے اپنے محاورے ہیں، وہ ان محاوروں کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں اس محاورے کی صراحت کر دی کہ وہ جو ہجارہ ہے نا وہ اس سے مراد پتھر نہیں ہے، وہ مٹی کے ڈھیلے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر وہ کسی قوم کو مہلت نہیں دیتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اس قوم پر کتنا غضبناک ہے، اور کہ ان قوم میں جو بیماری تھی، اللہ کے ساتھ شرک تو وہ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن آج تک اللہ تعالیٰ نے نا محض شرک کی بنا پر کسی قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ محض ویسے اللہ نے کہا ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر اللہ کو اس پہ غیرت آئے تو آسمان سے ٹکڑا گرا دے، لیکن آج تک قرآن پڑھ کر دیکھ لیں آپ، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو محض شرک کی بنیاد پر تباہ و برباد نہیں کیا، جب تک ان کے اندر کوئی اخلاقی یا فوجداری جرم نہیں پایا گیا۔ آپ پڑھ لیں شعیب علیہ السلام کی قوم کا، پڑھ لیں عاد و ثمود کا، پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے شرک کا وہاں تذکرہ نہیں کیا، ان کے اخلاقی جرائم کا تذکرہ کیا کہ یہ کام تو ہوتے تھے، یہ فلان کرتے تھے، یہ فلان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان میں کیا سب سے بڑی بیماری کیا تھی کہ وہ اغلام بازی کے موجد تھے، یہ بیماری تھی۔ میرے بھائیوں، یہ بات منبر پہ کھڑے ہو کر منہ سے نکالتے وقت پاؤں کانپتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں یہ بیماری عام ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا تقریباً کم و بیش سال کی بات ہوگی،
میرے جتنی داڑھی، سفید داڑھی، اسی علاقے میں، اسی جرم کے اندر وہ پکڑے گئے اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، پریس کے سامنے لوگوں کو دکھایا گیا۔ میرے بھائی، یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ جب قوم کا محافظ ہی چوروں کے ساتھ مل جائے تو مجھے بتائیں قوم کی حفاظت ہو سکتی ہے جی؟ قوم کا محافظ چوروں کے ساتھ، جب ڈاکٹر تریاک کے انجیکشن لگانے کی بجائے زہر کے ٹیکے لگانے شروع کر دیں تو کیا کسی مریض کے صحت یاب ہونے کی امید کی جا سکتی؟ یقین جانیے، دیکھیے ہم ڈاکٹر بھی ہیں، اس لیے کہ جو اخلاقی امراض ہے نا، ان کا علاج کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ہم ڈاکٹر بھی ہیں اس بات کے، لیکن اگر ہم قوم کو تریاک دینے کی بجائے من گھڑت جھوٹے واقعات، ادھر ادھر کی باتیں، فلاں کی فضیلت میں من گھڑت واقعات بتانا شروع کر دے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مریض کو ڈاکٹر زہر کے ٹیکے لگا دے۔ بات کریں گے کہ یہ نیکی کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں بتاتے کہ یہ ساری خوشخبریاں رب ذوالجلال نے رکھی کس کے لیے ہیں۔ پہلے یہ تو بتاؤ ان کو کہ یہ جو خوشخبریاں ہیں یہ تو بتا دیا۔ کبھی جو عشاء کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ کے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کو عمرے کے برابر ثواب مل جاتا ہے، یہ تو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ملتا کس کو ہے جی؟ اب جو ہے ماشاءاللہ دکان پہ بیٹھا، کپڑے کی دکان پہ بیٹھا جو ہے وہ ڈنڈی بھی مار رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے، ملاوٹ بھی چیزوں میں کر رہا ہے جی؟ اور وہ اس کو یہ تو نہیں بتایا کہ بھائی پہلے یہ جو جرم ہے نا یہ چھوڑنے ہوں گے پھر یہ ثواب ہے۔ بس یہ بتا دیتے ہیں ہمارے علماء حضرات، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ حاجی صاحب سمجھتے ہیں 20 سال کے بعد، مطلب ایک یہ ہے روایت ہے، اس کا انکار نہیں کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ جو ہے وہ درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے ہے کیا کم تولنے والے کے لیے بھی یہ ضمانت ہے؟ ان کی تو تباہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے، اللہ ان پہ ایسا ناراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مٹی کے ڈھیلے تھے ان ڈھیلوں کے اوپر نام لکھا کہ یہ ڈھیلا فلاں سرکش کو لگنا ہے، اور یہاں سے اکھاڑا، زمین سے اکھاڑی زمین، کتنا ناراض ہے اللہ، اکھاڑی اور اسے الٹا کر پھینک دیا، اسے الٹا کر پھینک دیا، بنیادوں سے نیچے تک زمین اٹھائی، اوپر لے جا کے اٹھا کر پھینک دیا، زمین کی چھت جو مکانوں کی چھت ان کے اوپر، دیواریں ان کے اوپر، پھر اوپر سے بارش کس کی برسائی ہے؟ زمین کے تودوں کی بارش میں برسائی، کس قدر ناراض تھا میرا مالک اور اللہ اکبر۔ میرے بھائی شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ جہاں سب سے پہلے دن سیلاب آیا اس علاقے کے اندر سنگ باری بھی ہوئی ہے، سلائڈنگ بھی ہوئی ہے، ڈر جاؤ ابھی موقع ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بس اس قوم کی باری تھی ہماری باری نہیں، جو جرم ہم کرتے ہیں
جہاں کرتے ہیں میں جو جرم کرتا ہوں مجھے اپنے جرم سے باہر آ جانا چاہیے، اور جو میرا بھائی جس بیماری میں مبتلا ہے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور آپ کو زمین پہ عزت سے رہنے کے لیے مقام بھی دے گا۔ اور اگر نہ ایسی ہم نے اپنی اصلاح کی، یہ سمجھا کہ بس وہ ان پہ عذاب آیا ہے ہم پر تو نہیں آئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل ان کی باری تھی، ایسا نہیں ہو کہ آنے والے کل ہماری باری آ جائے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔